بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، آج کے سبق کی عبارت ہے باب الاقالۃ، ہی فسخ فی حق المتعاقدین وبیع فی حق الثالث۔ الاقالۃ فسخ فی حق المتعاقدین بیع فی حق غیرہما عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ، فإن لم يمكن جعلها فسخا في حقهما يبطل. وفائدة أنه بيع في حق الثالث أنه يجب الشفعة بالإقالة، فإن الشفيع ثالثهما، ويجب الاستبراء لأنه حق الله تعالى والله ثالثهما. وعند أبي يوسف رحمه الله هي بيع، فإن لم يمكن جعلها بيعا تجعل فسخا، فإن لم يمكن تبطل. وعند محمد رحمه الله عكسها هذا، فبطلت بعد ولادة المبيعة. هذا تفريع على كونها فسخا، إذ بعد الولادة لا يمكن الفسخ فتبطل عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما لا تبطل لأنها تكون بيعا. وصحت بمثل الثمن الأول وإن شرط غير جنسه أو أكثر منه، إذا تقايلا على جنس الثمن الأول أو على أكثر منه. فعند أبي حنيفة رحمه الله يجب الثمن الأول، لأن الإقالة فسخ عنده، والفسخ لا يكون إلا على الثمن الأول، فذلك الشرط شرط فاسد، والإقالة لا تفسد بالشرط الفاسد، فصحت الإقالة وبطل الشرط. وعندهما يكون بيعا بذلك المسمى، وكذا في الأقل منه إلا إذا تعيب ذلك، أي يجب الثمن الأول إذا تقايلا على أقل منه، إلا إذا تعيب فحينئذ يجب الأقل. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وكذا عند أبي يوسف رحمه الله تكون بيعا بالأقل، فإن الأصل عنده أنه بيع. وعند محمد رحمه الله تكون فسخا بالثمن الأول، لأنه غلط لا أنه نهي لأنه سكوت عن بعض الثمن الأول، ولو سكت عن الكل وقال كان فسخا فهذا أولى، إلا إذا دخل عيب فإنه فسخ بالأقل، ولم يمنعها هلاك الثمن بل المبيع، وهلاك بعضه يمنع بقدره. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس سے قبل ویڈیوز کے اندر ہم ان مسائل کو پڑھتے رہے جن کے اندر بیع ہو جاتی تھی یا بیع سے ہوتی ہی نہیں تھی، منعقد ہوتی تھی یا منعقد ہی نہیں ہوتی تھی، یا منعقد ہوتی تھی تو اس میں کوئی فساد ہے یا کراہت ہے، ان مسائل کو پڑھتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں۔ اس باب کے مسائل کا عنوان یہ ہے کہ اگر بیع منعقد ہو جاتی ہے، اس کے بعد فریقین اس بیع کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی کیا صورت ہوگی، کیا نوعیت ہوگی، فسخ کرنا کیسے ہے، اس کی فقہی حیثیت اور تکیف کیا ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے باب الاقالۃ۔ الاقالۃ، یہ اقال یقیل اقالۃ، یعنی باب افعال سے ہے، اور اس کے جو کلمات ہیں یا اصلی حروف ہیں وہ قاف یا لام ہیں۔ علامہ عینی اور ابن الحمام رحمہم اللہ کی تحقیق کے مطابق قاف یا اور لام ہیں، قاف واو اور لام نہیں ہے۔ قاف یا اور لام یعنی قیل، اس کی دلیل ایک یہ ہے کہ جب مجرد سے اس کی گردان پڑی جاتی ہے تو قلتا پڑا جاتا ہے، چونکہ قال یقیل ہوگا، اجوف یائی ہوگا تو پھر قلتو پڑا جائے گا، جیسے ہم بعتو پڑھتے ہیں۔ اگر یہ واوی سے ہوتا تو پھر قلتو ہونا چاہیے تھا، قال یقولو کی طرح۔ تو بہرحال یہ قاف یا لام اس کے اصل حروف ہیں۔ دوسری اگر دلیل آپ دیکھیں تو اگر قوامیس وغیرہ آپ کھولیں تو اس کے اندر قاف واو لام کے اندر آپ کو یہ کلمہ نہیں ملے گا، بلکہ قاف یا لام کے تحت قوامیس والے حضرات نے اس کلمہ کو درج کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اصلی حروف وہ قاف یا لام ہے، قاف واو اور لام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم کرنا، توڑنا۔ فقہی اصطلاح کے اندر اقالہ کہتے ہیں رفع العقد بعد نفاذہ، کہ عقد کے نافذ ہو جانے کے بعد، منعقد ہو جانے کے بعد اس عقد کو ختم کرنا۔ جہاں تک اس کی مشروعیت کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے اور حوصلہ افزائی فرمائی ہے،
آپ کا ارشاد ہے من اقال مسلمن اقال اللہ عثراته یوم القیامہ، اور ایک روایت میں من اقال نادمن، کہ جس نے شرمندہ ہونے والے یا مسلمان کے ساتھ کی گئی بے کو اس کی چاہنے پر یا اس کی ندامت پر ختم کر دیا تو اللہ قیامت کے دن اس کے جو یعنی اثرات ہیں، اس کے گناہ ہیں، ان کو ختم کر دے گا۔ یہ تو اس کا معنی اور اس کی جو مشروعیت تھی اس کی بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں کہ اقالہ کی حیثیت کیا ہے، یعنی اگر دو فریقین آپس میں معاملے کو ختم کرتے ہیں تو ان کے اس معاملے کو ختم کرنے کو فقہی طور پر کیا حیثیت دی جائے گی، اس کے کیا اثرات ظاہر ہوں گے۔ تو اس میں ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، یہ تینوں حضرات جدا رائے رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں جب دو فریقین منعقد بے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ خاتمہ مختلف حیثیت رکھتا ہے، مختلف نوعیت رکھتا ہے۔ تینوں مذاہب کو ذکر کرتا ہوں، لیکن ان مذاہب کو ذکر کرنے سے پہلے دو باتیں ضروری ہیں پہلے ذکر کر دی جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آگے اختلاف آ رہا ہے یہ اس اقالہ کے بارے میں ہے جو بعد القبض ہو، مبی پر مشتری نے قبضہ کر لیا، ثمن پر بائع نے قبضہ کر لیا، اس کے بعد اقالہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپس میں اختلاف ہوا، تین رائے قائم ہوئی۔ اگر قبل القبض آپس میں وہ اقالہ کرنا چاہتے ہیں تو بالاجماع اس کی فقہی حیثیت اور نوعیت فسخ کی ہے کہ عقد فسخ ہو گیا، ختم ہو گیا، پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ اس صورت میں ہے جب عقد کو لفظ اقالہ کے ساتھ ختم کر رہے ہیں۔ اگر لفظ اقالہ کے ساتھ عقد ختم نہیں ہوتا، مفاسخہ، متارکہ یا کسی اور کلمہ سے وہ اس معاملے کو ختم کرتے ہیں تو پھر بھی بالاجماع یہ فسخ ہی ہوگا، اس کی حیثیت اور نوعیت فسخ کی ہی ہوگی، نہ کہ اس کے اندر اختلاف ہوگا۔ ایسے ہی اگر لفظ بیع کے ساتھ آپس میں اس معاملے کو وہ ختم کرتے ہیں، مثلا میں نے آپ سے لیپ ٹاپ خریدا اور پھر میں واپس کرنا چاہتا ہوں تو میں بیع کے کلمات سے واپس کرتا ہوں تو بالاجماع یہ بیع ہے، پھر اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ جو آگے ہم اختلاف پڑھیں گے اس میں دو چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلی چیز کہ یہ جو اقالہ ہو رہا ہے یہ بعد قبض المبیع والثمن ہو رہا ہے، بعد التقابض ہو رہا ہے، اور دوسری چیز کہ یہ جو ختم کیا جا رہا ہے اس معاملے کو، اس عقد کو، یہ لفظ اقالہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، نہ یہ کہ دیگر کلمات کے ساتھ۔ تو یہ دونوں شرطیں جب آپ کی ذہن میں ہوگی تو پھر آگے جو اختلاف آئے گا وہ سمجھنا بھی آسان ہے اور آپ کے لیے یہ بھی واضح ہوگا کہ یہ اختلاف کن صورتوں میں ہے۔ بہرحال یہ تمہیدی طور پر جو باتیں عرض کرنی تھی وہ کرنی ہے۔ اب آتے ہیں اختلاف کی طرف۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دو افراد نے آپس میں بیع شرا کا معاملہ کیا، قبضہ بھی ہو گیا، اس کے بعد وہ اقالہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بیع کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس اقالہ کی حیثیت فریقین کے اعتبار سے فسخ بیع کی ہے، جبکہ تیسرے آدمی کے حق کے اندر یہ نئی بیع قرار پائے گی۔ دو باتیں، فریقین کے اعتبار سے یہ فسخ بیع ہے، اور دوسری بات کہ یہ تیسرے آدمی کے حق میں بیع جدید ہے۔ تیسرے آدمی کے حق میں بیع جدید کا کیا فائدہ ہے یہ بعد میں ذکر کرتا ہوں، پہلے جو پہلی صورت ہے اس کو ذکر کرتا ہوں۔ جب فریقین کے اعتبار سے یہ فسخ بیع ہے تو فسخ بیع میں شرط ہے کہ بمثل الثمن الاولی ہونی چاہیے، کہ جو پہلے ثمن تھا اسی ثمن کے بدلے میں یہ معاملہ ختم کیا جا رہا ہے، اور جس مبی کو خریدا گیا تھا وہ اسی صورت میں، اسی حالت میں موجود ہے، یعنی ثمن بھی موجود ہے، مبی بھی موجود ہے، تو پھر یہ فسخ بیع ہو سکتی ہے۔ بمثل المبیع الاول بمثل الثمن الاول، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر کوئی ثمن اول سے زائد پر یا غیر جنس پر اس معاملے کو ختم کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ شرط باطل ہے، اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اقالہ بمثل الثمن الاول قائم رہے گا کہ پہلا ثمن ادا کرو اور اس معاملے کو ختم کر لو۔ اگر فسخ کرنا ممکن نہ ہو تو مثلا مبی کے اندر ایسا اضافہ ہو گیا جو اس سے منفصل ہے، ایک آدمی نے باندی خریدی، خریدنے کے بعد اس قبضے میں باندی نے بچہ جن دیا، تو اب مبی تو پہلے والا موجود نہیں ہے، اب آپس میں معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فسخ کے اندر مبی اپنی حالت پر موجود ہو، پہلا ثمن موجود ہو، تو یہاں پر تو مبی اپنی حالت پر باقی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر اقالہ نہیں ہو سکتا۔ جب اقالہ نہیں ہو سکتا تو پہلا عقد ہی قائم رہے گا۔ یہ امام صاحب کا مذہب تھا فریقین کے اعتبار سے۔
دوسری بات یہ تھی کہ تیسرے آدمی کے حق میں یہ بیع جدید ہوگی، نئی خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا، اس کا کیا فائدہ یا کیا نتیجہ ظاہر ہوگا؟ اس کا نتیجہ ظاہر کیسے ہوگا؟ اس کی دو مثالیں کتاب میں دی گئی ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ آپ نے کسی آدمی سے زمین خریدی، زمین خریدنے کے بعد وہاں پر جو پڑوسی تھا جس کو شفع کا حق حاصل تھا، اس نے شفع نہیں کیا، اپنا حق شفع ختم کر دیا، باطل کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے زمین جو خریدی تھی اقالہ کے ذریعے وہ واپس کر دی، اپنا ثمن وصول کر لیا۔ تو اب آپ دونوں کے اعتبار سے تو یہ فسخ بیع ہے، لیکن تیسرا آدمی جو پڑوسی ہے جس کو حق شفع حاصل ہے، اس کے لیے یہ بیع جدید ہے، تو اس لیے اس کو دوبارہ حق شفع حاصل ہو جائے گا۔ دوسری مثال، ایک شخص نے باندی خریدی، باندی خریدنے کے بعد اس نے بائع کو واپس کر دی اقالہ کے ذریعے۔ اب یہاں پر کیا یہ جو پہلا بائع ہے اس کے لیے استبراء رحم ضروری ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے استبراء رحم ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استبراء رحم اللہ کا حق ہے، واللہ ثالثہما، اور یہاں پر فریقین کے اعتبار سے تو فسخ بیع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کے اعتبار سے یہ بیع جدید ہے، تو بیع جدید ہونے کی وجہ سے استبراء رحم لازم ہوگا، کیونکہ بیع فی حق الثالث، تیسرے کے حق میں یہ بیع ہی ہوگی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ یہاں تک بات امید آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر آگے دیگر اقوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ فسخ فی حق المتعاقدین، اقالہ فسخ بیع ہے، فسخ معاملہ ہے متعاقدین کے حق میں، وبیع فی حق الثالث، تیسرے آدمی کے حق میں یہ بیع قرار پائے گی۔ الاقالۃ فسخ فی حق المتعاقدین، متعاقدین کے حق میں یہ فسخ بیع ہے، بیع فی حق غیرہما، اور تیسرے آدمی کے، ان دونوں کے علاوہ جو آدمی ہے اس کے حق میں یہ بیع جدید ہے۔ اس کا قول ہے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ فَإِن لَمْ يُمْكِنْ جَعْلُهَا، اگر ممکن نہ ہو اقالہ کا بنانا، فسخاً، یعنی اقالہ کو فسخ نہ بنا سکتے ہوں، فی حقہما، ان دونوں کے حق میں، یبطلو، تو یہ اقالہ باطل ہو جائے گا، عقد سابق باقی رہے گا۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے ممکن نہیں ہوگا اقالہ کو فسخ بیع بنانا۔ مثال کے طور پر مبی کے اندر اضافہ منفصل ہو گیا، جس کی مثال آپ کو باندی کی دی ہے۔ دوسری بات تھی کہ تیسرے کے حق میں بیع جدید ہے، تو وہ دیکھیے وفائدۃ انہ بیع فی حق الثالث، اور یہ جو کہا گیا کہ تیسرے کے حق میں بیع ہے، اس کا فائدہ یہ ہے انہ یجب الشفاعۃ بالاقالۃ، کہ شفاعہ ثابت ہو جائے گا اقالہ کے ذریعے۔ فإن الشفیع ثالثہما، شفیع جس کو حق شفاعہ حاصل ہے وہ ان دونوں کے علاوہ تیسرا آدمی ہے، تو تیسرے آدمی کے حق میں تو بیع جدید ہے، تو بیع جدید کے موقع پہ شفیع کو، جس کو شفاعہ حاصل ہے، اس کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ شفاعہ کے ذریعے اس زمین کو حاصل کر لے۔ دوسری مثال، وَيَجِبُ الْإِسْتِبْرَاءُ، استبراء بھی لازم ہوگا، یعنی باندی کی خرید و فروخت ہوئی، پھر اقالہ ہوا، اب بائع اول کے بعد جب دوبارہ باندی آئی تو اس کے لیے استبراء رحم لازمی ہوگا، تو لأنه حق اللہ تعالی، استبراء رحم اللہ تعالیٰ کا حق ہے، واللہ ثالثہما، ان فریقین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ ثالث ہے، تیسرا فرد ہے، اس لیے بائع اول کے لیے استبراء رحم لازم ہوگا۔ یہ تو تھا پہلا مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ اس کے بعد ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ اقالہ کی حیثیت ابتدا کے اندر بیع کی ہے، یعنی آپ جو سابقہ بائع ہے اس کو مشتری بنا دیں، اور جو سابقہ مشتری ہے اس کو بائع بنا دیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی تبادلہ اموال ہو رہا ہے، اور تبادلہ اموال بیع کو ہی تو کہا جاتا ہے کہ مبادلۃ المال بالمال، تو یہاں پر بھی جب اقالہ ہو رہا ہے تو ثمن جو ہے وہ جو سابقہ مشتری ہے اس کو دیا جائے گا، اور مبی جو ہے وہ سابقہ بائع کو دیا جائے گا، تو یہ بھی تبادلہ اموال ہے، اس لیے ابتدا کے اندر اس کو بیع قرار دیا جائے گا۔ تو جب اس کو بیع قرار دیا جا رہا ہے تو پھر اس کے اندر اضافہ ہونا، کمی ہونا، یہ کوئی مسئلہ قائم نہیں کرے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اگر مبی میں اضافہ ہوتا ہے یا ثمن میں کمی اضافہ یا جنس کی تبدیلی، یہ تبدیلیاں وغیرہ اور یہ کمی بیشی یہ بیع کے اندر ہو سکتی ہے، نیا عقد ہو رہا ہے، تو اس لیے اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تو اگر آپ اس کو بیع بنائیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جس صورت کے اندر باندی کی بیع کو منع قرار دیا کہ یہاں فسخ نہیں ہو سکتا، تو امام ابو یوسف کے نزدیک تو یہ بیع ہے، تو بیع کے اندر تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو اگر مبی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، باندی بچہ جن دیتی ہے، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک پھر بھی اقالہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اقالہ بیع ہے اور بیع کے اندر اضافہ اور کمی ہو سکتی ہے۔ لیکن
اگر بیع بنانا ممکن نہ ہو، مثال کے طور پر مبی پر قبضہ سے قبل اقالہ کیا تو اب بیع کی صورت تو قائم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قبضہ سے قبل بیع درست نہیں ہے، تو اب اس کی حیثیت فسخ کی ہی ہوگی، یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہ فسخ بیع ہی قرار پائے گی، اور فسخ میں ان تمام امور کا لحاظ رکھا جائے گا جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول میں ذکر کی ہیں کہ بمثل ثمن الاول ہو، ثمن کی جنس تبدیل نہ ہو، اور ایسے ہی مبی اپنی حالت پر باقی ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ شروط پہلے ذکر کر دی ہیں۔ تو پہل یہ بیع ہوگی، اقالہ کو بیع کی حیثیت ملے گی، اگر بیع کی حیثیت ممکن نہیں ہے تو فسخ کی حیثیت، اگر فسخ بھی ممکن نہ ہو، مثال کے طور پر بیع مقایضہ تھی، موبائل کے بدلے میں لیپ ٹاپ خریدا گیا، موبائل ضائع ہو گیا، تو اب ثمن کے ضائع ہو جانے کے بعد فسخ تو ممکن نہیں ہے، تو اقالہ باطل ہو جائے گا، عقد سابق ہی باقی رہے گا۔ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب تھا۔ عبارت دیکھیے، وعند ابی یوسف رحمہ اللہ ہی بیعون، امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہل اقالہ بیع ہوگی، فَإِن لَمْ يُمْكِنْ جَعْلُهَا بَيْعًا، اگر اس کا بیع بنانا ممکن نہ ہو تو جعل فسخاً، تو پھر اس کو فسخ بنا دیں، اگر فَإِن لَمْ يُمْكِنْ الْفَسْخُ، فسخ کرنا بھی ممکن نہ ہو تب تو اقالہ باطل ہو جائے گا۔ مثالیں آپ کو دے دی ہیں کہ بیع کیسے ہوگی، بیع ممکن کیسے نہیں ہوگی، فسخ کیسے ممکن نہیں ہوگا، یہ تمام مثالیں آپ کو ذکر کر دی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مذہب ہے امام محمد رحمہ اللہ کا، وعند محمد رحمہ اللہ عکس ھذا، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا عکس ہے، یعنی امام یوسف رحمہ اللہ کے قول کا عکس ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہل یہ فسخ عقد ہے، اگر فسخ عقد ممکن نہ ہو تو یہ بیع جدید شمار کی جائے گی، اگر بیع بھی ممکن نہ ہو تو پھر اقالہ باطل ہو جائے گا۔ امام محمد یا قول کی بھی تھوڑی تفصیل کر لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اقالہ کی ابتدائی حیثیت فسخ کی ہے، تو جب فسخ کی حیثیت ہے ان تمام شرائط کا پھر لحاظ رکھا جائے گا جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول میں نے ذکر کی ہیں، تو جب فسخ ممکن نہیں ہے تو یہ بیع بن جائے گی، اگر بیع بھی ممکن نہ ہو، مثال کے طور پر باندی کو گھوڑے کے عوض خریدا، ابھی تک قبضہ نہیں ہوا، اقالہ کرنا چاہتے ہیں اور گھوڑا بھی مر گیا، تو اب اس صورت کے اندر فسخ بھی نہیں ہو سکتی، بیع بھی نہیں ہو سکتی، فسخ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ الثمن الاول جو ہے وہ باقی نہیں ہے، قائم نہیں ہے، اور بیع اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ابھی تک قبضہ نہیں کیا، تو جب بیع بھی ممکن نہیں، فسخ بھی ممکن نہیں، تو اب یہاں پر اقالہ باطل ہو جائے گا اور عقد سابق باقی رہے گا۔ تو یہ تینوں مذاہب تھے جو آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو مزید مسائل ہیں وہ اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔